أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم۔ ماقبل میں آپ نے صفت خالقیت کو سنا، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا خذ العفو وأمر، میرے پاک پیغمبر درگزر والا معاملہ کیجئے، معاف کیجئے ان کو، اور آپ نیکی کا حکم دیتی رہیے۔ آپ اپنی تبلیغ کرتے رہیں، جنہوں نے ماننا ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گے، جنہوں نے نہیں ماننا وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت 3 موٹی باتوں کو بیان فرمائے گئی۔ نمبر 1 قرآن کا آداب، نمبر 2 ذکر کے آداب، نمبر 3 مقربین بارگاہ الہی والوں کے اوصاف کو بیان فرمائیں۔ پہلی بات فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب پڑھا جائے قرآن مجید تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کان لگا کر سنو اس کو، اور وَأَنصِتُوا، چپ رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تمام فقہاء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نماز جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی کو چاہیے وہ خاموش رہے اور سنتا رہے۔ اب کچھ ہمارے دوست احباب 2 قسم کی روایتیں پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ ان کے پاس جو 2 روایتیں ہیں، ایک روایت صحیح تو ہے لیکن صریح نہیں ہے، واضح نہیں ہے کہ آیا یہ کس بندے کے لیے ہے، امام کے لیے، مقتدی کے لیے، تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے۔ اور دوسری روایت صریح تو ہے، واضح تو ہے لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ پہلی روایت وہ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب یہ حدیث اللہ کے پاک پیغمبر کی بالکل واضح صاف شفاف ہے، لیکن اس حدیث کے اندر یہ نہیں آیا کہ بندہ امام کے پیچھے ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی نہیں آیا کہ یہ حدیث مقتدی کے لیے ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی نہیں آیا کہ اکیلا تنہا نماز پڑھنے والے کے بارے میں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لمن یصلی وحدہ، یہ حدیث اس بندے کے لیے جو تنہا نماز پڑھتا ہو، اور تنہا نماز پڑھنے والا بندہ جب تک سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لمن یصلی وحدہ، یہ والی حدیث صرف تنہا نماز پڑھنے والے کے بارے میں۔ اور دوسری روایت جو صریح ہے لیکن صحیح نہیں ہے، اس کا ایک راوی ہے جی جس کا نام محمد بن اسحاق ہے جی۔ یہ دین ویسے نہیں ہے جی، دین فقہاء نے، محدثین نے اور اس دین کے اندر خدمت کرنے والوں نے اس کو اتنا صاف شفاف بنایا نا جی، جس طرح مکھن ہوتا ہے جی، مکھن کے اندر سے بال نکالا جاتا ہے تو انہوں نے ہر کھوٹی کھری چیز کو ایسے جدا کیا ہے جی۔ وہ فرماتے ہیں صریح تو ہے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ایک راوی ہے جس کا نام محمد بن اسحاق ہے، اس کے اوپر طرح طرح کے جرح و تعدیل کرنے والے جو امام گزرے ہیں، جو اچھی اور ضعیف حدیث کو پرکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ راوی ٹھیک نہیں ہے۔ کسی نے کہا جھوٹا ہے، کسی نے کہا کہ دجال، کسی نے کہا کہ صاحب ایسا ہے جی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو روایت صحیح نہیں ہے، صریح ہے،
صحیح نہیں ہے، صحیح ہے، وہ لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کیا کرو جی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی کی اپنی شان ہے جی، ہر صحابی کو اللہ نے خاص مقام دیا ہے، ہر صحابی کو اللہ نے خاص فن کے اندر مہارت رکھی ہے جی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کا، فقہ کا، مسائل کا علم عطا فرمایا تھا تفسیر کے اندر۔ دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے انہیں قرآن کا علم عطا فرمایا تھا اور اللہ کے پیغمبر نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، انہیں مفسر قرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ والی آیت کریمہ نماز کے متعلق ہے کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو اللہ اکبر کہے تو آپ پیچھے خاموش رہا کرو۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام صاحب کہے نا یہ اللہ اکبر تو مقتدیوں کو بھی چاہیے فکبروا تو وہ بھی اللہ اکبر کہیں۔ وَإِذَا قَرَأَ، جب امام صاحب قرات کرنی شروع کرے تو فَأَنصِتُوا، تو خاموش رہا کرو۔ تو خیر بات اختلاف کی طرف چلی گئی۔ اس آیت کا مضمون، اصل مضمون یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا رحم انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور وہ خاموشی سے سنا کریں، کان لگا کر سنیں اور خاموشی سے سنا کریں، یہ واجب ہے۔ اور آپ نے قرآن کے آداب پیچھے سن چکے ہیں جی۔ ایک ادب تو یہ ہے بندہ باوضو ہو جی، با ادب ہو، دو زانو ہو، ہر وقت دل کے اندر خوف خدا ہو، خشیت ہو۔ پھر اگر تلاوت کرنے والا بندہ ہے تو اس کے لیے آداب کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کی تلاوت سے کوئی بندہ متاثر نہ ہوتا ہو، اس کی تلاوت سے سوئے ہوئے بندے کو تکلیف نہ ہوتی ہو، اس کی تلاوت سے نماز پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہوتی ہو۔ یہ قرات کے قرآن کے آداب ہیں۔ فرمایا لعلکم ترحمون، قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو اور چپ رہا کرو تاکہ تمہاری اوپر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ذکر کے آداب بیان فرماتے ہیں۔ پہلا ادب ذکر کا یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرے تو اس بندے کے دل کے اندر یاد الہی کا ہونا ضروری ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے میں جس ذات کا ذکر کر رہا ہوں وہ ذات مجھے دیکھ بھی رہی ہے اور مجھے سن بھی رہی ہے۔ دوسرا ادب اس کا یہ ہے کہ بندے کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے فرمایا فی نفسک، دل میں ذکر کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، دل کے اندر ذکر کرنے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ بندہ زبان خاموش رہے جی، زبان سے الفاظ نہ کہے، صرف دل سے اللہ کی قدرت کے اندر اللہ کے یاد کو بندے نے دل میں سمایا ہو اور اس کے بعد اللہ کو یاد کر رہا ہو، اللہ اکبر کر رہا ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بندہ زبان سے بھی پڑھا کرے، دل سے بھی پڑھا کرے جی۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ زبان سے بھی ذکر کیا کرے تاکہ دل اس کے ساتھ مطمئن رہے جی۔ دل زبان کے ساتھ رہے، زبان کا تعلق دل کے ساتھ رہے تو اس سے بندے کے اندر مزید خشوع اور خضوع آتا ہے۔ لیکن فی نفسک، دل میں کرو جی، دکھانے کے لیے مت کرو جی۔ جہاں پر شریعت کا حکم ہے اونچا ذکر کرو، وہاں پر کرنا ہے، جہاں پر شریعت کا حکم نہیں ہے تو وہاں پر نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر شریعت کا حکم ہے جی اذان اونچی ہونی چاہیے، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ شریعت کا حکم ہے اقامت اونچی ہونی چاہیے، یہ بھی شریعت کا حکم۔ شریعت کا حکم ہے کہ جب بندہ بیت اللہ کی طرف جائے تو وہاں پر تلبیہ اونچا پڑھے جی، تو یہاں پر بھی پڑھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ جی۔ یہ ساری جگہیں، باقی اس کے علاوہ جو ذکر ہیں لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں جی، کسی نے کیا تروڑ مروڑ کر بنایا ہوا ہے، کسی نے کیا بنایا ہوا ہے، کسی نے نماز کے بعد بنایا ہوا ہے، کسی نے اذان سے پہلے بنایا ہوا ہے، کسی نے اذان کے بعد بنایا ہوا ہے، اس کا شریعت میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ فرمایا چوتھا ادب اس کا یہ ہے کہ خوف کی حالت میں ہو جی، میں جس ذات کو یاد کر رہا ہوں اس ذات کے سامنے مجھے پیش بھی ہونا ہے اور اپنے گناہوں کا استحضار کرے۔ مولا مجھ سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، آپ نے ذکر کی بدولت معاف فرما۔ اور دل کے اندر یہ بھی خوف ہونا چاہیے کہ اس جہان کو چھوڑنا ہے، اگلے جہان میں جانا ہے جی، قبر ہے، محشر کا میدان ہے جی، وہاں پر اس کی سختیاں ہیں جی، نامہ اعمال ہے، تو بندے کے اندر یہ خوف ہونا چاہیے اے اللہ تیرے گرفت سے میں بچ نہیں سکتا ہوں۔ پانچواں ادب اس کا یہ ہے فرمایا کہ صبح و شام ہونا چاہیے،
اللہ کے پاک پیغمبر کے بارے میں مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کا پیغمبر ہر وقت ہر حال میں ذکر کیا کرتا تھا۔ تو قرآن نے کہا بالغدو والآصال، ذکر صبح کے وقت بھی کیا کرو، شام کے وقت بھی کیا کرو۔ ایک مطلب تو یہ بنتا ہے کہ اگر کسی بندے کو اللہ کی یاد ہر وقت نہیں آتی یا مصروف رہتا ہے تو اس بندے کو چاہیے صبح کے وقت بھی اللہ کو یاد کیا کرے، شام کو بھی یاد کیا کرے۔ یا اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا جی مشرق سے لے کر مغرب تک، تو مطلب یہ ہوتا ہے پورا جہان جی۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے صبح سے لے کر شام تک میری یاد کے اندر اپنا دن گزارا کرو۔ اور چھٹا ادب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے بندے کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سنتے رہتے ہو جی، فضائل اعمال کی حدیث میں آتا ہے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ جیسی ہے۔ جو بندہ ذکر کرتا رہتا ہے نا جی، اس کا دل ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے جی، زبان تر رہتی ہے جی، زبان تر رہتی ہے، اس کے چہرے کے اوپر نکھار آتے رہتے ہیں۔ لیکن جو بندہ ذکر نہیں کرتا نا جی، تو بندے کے دل کے اندر سے اللہ کی یاد جاتی رہتی ہے۔ ذکر ضروری نہیں ہے اللہ اکبر کہو جی، آپ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو اللہ رب العزت بندے کے گناہ بھی معاف فرماتے ہیں، بندے کو وہ خاص رتبہ اور مقام بھی عطا فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جی، عاجزی کے ساتھ کرتے ہیں، ادب کے ساتھ کرتے ہیں، خوف خدا رکھ کر کرتے ہیں، آہستہ کرتے ہیں، اپنے ذکر سے لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے جی۔ ہوتا ہے نا جی، آپ اکثر اوقات دیکھتے ہو جی، رات کو سوئے ہوتے ہو تو لوگ سپیکر آن کرتے ہیں جی، کوئی تلاوت شروع کر رہا ہے جی، کوئی ذکر دے رہا ہے جی۔ پچھلے رمضان میں سنا کرتا تھا صبح صبح کے وقت اٹھو اللہ کے پیارو، روزے دارو، کھوجے مارو وغیرہ وغیرہ جی۔ یہ 2-3 مرتبہ میں نے اس کو سمجھایا بھی تھا، لیکن اب کیا ہے جی، لوگوں کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بندہ سویا ہو تو آپ کو اونچا قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اونچا قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ آئے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بندہ سویا ہوا ہے، آپ کو اونچا ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی نماز کے اندر، اس کے سونے کے اندر خلل آئے۔ اور یہ کیا ہے، سپیکر آن کر کے، ایک تو ہوتے ہیں مسجد کے سپیکر ہیں جی، بغیر اذان کے جی مسجد کے سپیکر کا استعمال کرنا بھی یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے کوئی کیا اعلان کر رہا ہے جی، کوئی سکولوں کا اعلان کر رہا ہے، کوئی شناختی کارڈوں کا اعلان کر رہا ہے، کوئی ٹیکوں کا اعلان کر رہا ہے، کوئی اسکول کی کتابوں کا اعلان کر رہا ہے، کوئی چیئرمین صاحب کی ووٹوں کا اعلان کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ جی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کی چیز سوائے مسجد کے کام کے علاوہ کسی اور کام کے اندر استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ جو اعلان رمضان میں کیے جاتے ہیں ان کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ کہ عند ربک، جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت کرنے سے۔ اللہ کے پاس کون لوگ ہیں جی، کون شخصیات ہیں، کون ذاتیں ہیں، فرشتے ہیں جو کبھی بھی کسی وقت بھی اللہ کی عبادت کرنے میں تکبر نہیں کرتے۔ اللہ کے پاس انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے۔ ہوتا ہے نا جی، بعض بندے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا پن محسوس کرتے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، اور ذکر کرنے کے اندر، نماز پڑھنے کے اندر ان کی شان کے اندر کمی آتی ہے۔ یا یہ ہے کہ جمعے والے دن وقت سے پہلے مسجد کے اندر آنے میں ان کی شان میں کمی آتی ہے، حالانکہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان پڑھا جاتا ہے، اور اس وقت منہ اٹھا کر آتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتی۔ پھر بعض ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں سوال کرتے ہیں، استاد جی یہ موضوع ایسا ہونا چاہیے، یہ مسئلہ ایسا ہونا چاہیے۔ اب ان کو بندہ کیا بتائے، پہلے آیا کرو۔ کل مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا جی، پرسوں کہہ رہا تھا، کہنے لگا استاد جی یہ قبروں کے اوپر پتھر لگائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر لکھائی کی جاتی ہے، اور آپ یہ ہمیں مسئلہ اس مسئلے کی بھی تھوڑی وضاحت کیا کرو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ بھی کبھی بیٹھا کرو، آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے یہ نہیں۔ باہر سے مشورے دیتے ہیں نا جی، بعض بندے ہوتے ہیں نا جی، آپ کام کاج کر رہے ہو نا، ٹیل ہی لگا رہے ہو، کام کرنے والے کم ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ ٹیل تھوڑی سی اس طرح ہونی چاہیے تھی، اس کے اندر مسالہ تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہوتے ہیں سکے مشورے دینے والے، جن کی دال کہیں اور نہیں گلتی نا تو وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ ہر بندے، ہر مسئلے کا ایک اپنا مقام ہے۔ قرآن کی جو آیت پڑھی جاتی ہے اس سے جو مسئلہ اخذ ہوتا ہے جی، جو مسئلہ فقہاء نے، محدثین نے بیان کیا ہوتا ہے، وہ درس کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ اب ایک بندہ باہر گھومے پھرے جی، موج مستیاں مارے، حجروں میں محفلیں مارے، اور پھر کہے کہ استاد جی یہ مسئلہ بیان نہیں کیا جاتا۔ اور ایک یہ بھی کہتے ہیں جی کہ استاد جی جمعے والے دن لوگ سنتے نہیں پڑھتے۔ ایک جمعہ نہیں، 2 جمعوں میں نے اس کے اوپر بات کی تھی جی، پیغمبر کی سنتوں کے اوپر۔ میں نے کہا جو سنتے نہیں پڑھتا وہ پیغمبر کی شفاعت سے محروم ہوتا ہے۔
اب باپ خود نہیں پڑھتے تو بیٹوں کے اوپر کیا گلہ ہے جی؟ فرمایا جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے جی وہ بندہ تکبر سے خالی ہوتا ہے، اور وہ یسبحونہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ صورت اعراف کی آخری آیت تھی، اس آیت کے اختتام کے اوپر اللہ نے آیت سجدہ کو لایا ہے، اور آیت سجدہ کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ تمام ائمہ کا یہ مسلک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آیت سجدہ پڑھی جائے تو پڑھنے والے کے اوپر سننے والے کے اوپر وہ سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے سجدہ تلاوت بھی کرنا ہے، آپ نے اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ نے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے، وہاں پر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ جتنا آپ کا دل کرتا ہے جی، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ کار ہے جی۔ اب دیکھیں جی سجدے کا ذکر اللہ نے اس آخری آیت میں کیوں کیا ہے جی؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت آپ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہو، حضور سے آپ کی باتیں ہوئی ہوں گی، آپ نے حضور کا زمانہ پایا ہے، آپ نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہر وقت حضور کی محفل میں رہا کرتے تھے، تو آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ صرف میں وہی وظیفہ کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئی۔ اس بندے نے پھر سوال کیا، مختصر سا وظیفہ ہو اور بس میں وہ کیا کروں اور سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جایا کروں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ اس بندے نے سوال کیا تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی سوال اللہ کے پیغمبر سے میں نے بھی کیا جی۔ پہلی مرتبہ سوال کیا حضور خاموش ہو گئے، دوسری مرتبہ سوال کیا اللہ کا پیغمبر پھر خاموش ہو گیا، تیسری مرتبہ سوال کیا اللہ کا پیغمبر خاموش ہو کر بعد میں بتانے لگا، کہا ثوبان کثرت سے سجدے کیا کرو جی، کثرت سے سجدے کیا کرو، یہ عمل اللہ کو بڑا بے حد پسند ہے جی، اور سجدے کی حالت کے اندر بندہ اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نماز بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، لیکن سجدہ ایک ایسا رکن ہے یہ سجدہ بندے کو اللہ کے اور زیادہ قریب کر دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، کثرت سے نوافل پڑھا کرو، کثرت سے نوافل پڑھا کرو، تو چونکہ اس کے اندر سجدے بھی آ جاتے ہیں تو یہ سجدے بندے کو قرب الہی میں لے کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔